قرآن مجید کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان نازل ہوئی. لوگ کہتے ہیں تم واقعات بیان کرتے ہو, تم ایسے مطلب قصے سناتے ہو, قرآن کو بات کرو جو حضرت علی کی شان میں نازل. وہ تو ایسے اپنی کتابوں سے بیان کرتے ہیں, کبھی کبھار ان کی کوئی سند بھی نہیں ہوتی. میں آپ کو قرآن مجید سے چند آیات سناتا ہوں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں, اور بے شک آپ گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیجیے گا, تفسیر چیک کر لیجیے گا. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کی ایک لونڈی تھی فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں نے منت مانی کہ اگر یہ ہمارے بچے ٹھیک ہو گئے, صحت یاب ہو گئے, تو ہم 3 روزے رکھیں گے. ان تینوں نے منت مانی, اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹوں کو صحت عطا فرمائی, انہوں نے 3 روزے رکھے. اب ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سا جو لائے, مطلب کام وغیرہ کر کے مزدوری وغیرہ کر کے, ایک دن روزہ رکھا, 1 سا کی روٹیاں بنائی سامنے رکھی نے, دروازے پہ مسکین آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب خود حساب لگایا, توجہ رکھیں, افطاری کا ٹائم ہے, پورا دن بھوک ہے, پیاس ہے, اور کچھ ہے نہیں, صرف روٹیاں ہیں, وہ سامنے رکھی ہوئی, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, سائل آتا ہے, آپ کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو, وہی روٹیاں اٹھا کے اس کو عطا کر دی جاتی ہے. دوسرا دن آتا ہے, پھر تینوں حضرات روزہ رکھتے ہیں, دروازے پہ سائل آتا ہے, روٹیاں بنائی جاتی ہیں, پکائی جاتی ہیں, سامنے رکھی جاتی ہیں, افطاری کے ٹائم دروازے پہ دستک ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یتیم, ایک یتیم بندہ آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو, گھر میں اور کچھ نہیں ہے, صرف یہی روٹیاں رکھی ہیں. دوبارہ دوسرے دن وہی روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دے دی جاتی ہیں, اور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. تیسرا دن آتا ہے, پھر سائل آتا ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسیر, وہ قیدی بندہ تھا, دروازے پہ دستک دیتا ہے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو, وہی روٹیاں اٹھا کے اس قیدی کو عطا کر دی جاتی. اور روزہ جو ہے وہ پانی سے افطار کیا جاتا. جب رب ذوالجلال نے ایسی سخاوت دیکھی, ایسا صدقہ دیکھا, ایسی خیرات دیکھی, قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو گھر والے ہیں اس انداز سے خیرات کرتے ہیں, اس انداز سے صدقہ دیتے ہیں, ان کو خود حاجت ہے اور ضرورت ہے, پورا دن روزے میں گزرا ہے, پورا دن بھوک کاٹی ہے, پورا دن پیاس کاٹی ہے, اس کے باوجود فقیروں کو دے دیا ہے, یتیموں کو دے دیا ہے, مسکینوں کو دے دیا ہے, جو محتاجوں کو دے دیا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں, قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں, اور مسکینوں کو بھی کھلاتے ہیں. اور آگے سے مزے کی بات یہ ہے, آج لوگ صدقہ دیتے ہیں نام کے لیے, سب کی بات نہیں کر رہا, بات کی بات کر رہا. بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں اپنا نام بڑھانے کے لیے, تشہیر کے لیے, واہ واہ کے لیے, چرچا کیا جائے. یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی رضا بیان کرتا ہے, اور دل میں جو نیت تھی, اور دل میں جو ارادہ تھا, اور دل میں جو مقصد تھا, کس کے لیے دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جو کچھ انہوں نے صدقہ دیا ہے کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں دیا, کسی لالچ کے لیے نہیں دیا, کسی واہ واہ کے لیے نہیں دیا, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ وہ جو جس نے صدقہ لیا ان کو کوئی بدلہ دے گا یا ان کا شکریہ ادا کرے گا. فرمایا نہیں, جو کچھ انہوں نے دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا. اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی جزا کیا ہے, ان کا بدلہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ قیامت والے دن آئیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کی گرمی سے ان کو محفوظ فرمائے گا, اور ان کو شادمانی اور فرحت عطا فرمائے.